أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ان کی ولادت کب ہوتی ہے؟ آپ جانیے کہ 5 نومبر میں یعنی اس سال ابراہا نے مکہ پر خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے چڑھائی کیا تھا، اسے عام الفیل بلایا جاتا ہے، اور اس کے 5 سال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ ولادت اس گھر کے اندر ہوتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار تھے۔ غار کے اندر آپ کے رفیق تھے اور آپ کے ہمیشہ کے دوست بھی تھے۔ اس گھر کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ گھر کتنا پاک تھا، کتنا عمدہ تھا، قال اللہ قال رسول کی صدائیں اس میں کتنی بلند ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہے لم اعقل ابوی الا وهما يدينان الدين، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنے گھر کا مزاج ایسا پایا کہ دین اسلام کی حکومت اور بادشاہ تھی۔ ہر چیز میں دین اسلام کو ملحوظ رکھا جاتا تھا، گفتگو میں بھی، معاشرت میں بھی، اور اسی طریقے سے تمام چیزوں کے اندر بھی دین ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا اسے ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسئلے کے تعلق سے کیا حکم نازل کیا، اس کو سرآنکھوں پر رکھا جاتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میرے باپ کے اندر کبھی بھی یہ جرأت پیدا نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اعراض کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ آپ کو آرڈر یا حکم دیا ہے اس سے سرکاری کر لیں، میرے باپ کے اندر یہ جرأت نہیں پیدا ہوئی۔ یہ مقدس گھرانہ، اس گھرانے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں کھولتی ہیں اور کتنے محبت ناز و نعمت سے پلتی ہوں گی۔ آپ خود اپنے معروف بچوں کے بارے میں سوچ لیجیے کہ ایک والد اپنے بچوں کو کتنے لال پیار سے پالتا ہے، اس کی کتنی نگرانی کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ام رومان ہے، یہ بھی اپنے خاندان کی بڑی باعزت تھی اور ان عورتوں میں سے تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ میں اسلام لائے تھے۔ جس طریقے سے بکر رضی اللہ عنہ سابقین الاولین میں ہیں، اسی طریقے سے ان کی والدہ بھی سابقات الاولیات میں سے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتوں میں سے۔ ان کے انتقال کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے کہا 6، کچھ لوگوں نے کہا 9۔ میں اس پر اس لیے بیان کرتا ہوں کیونکہ اس پر ایک مسئلے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ وہ مسئلہ آیت تخیر کا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچے اور نفقے کی بابت سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی کے اندر یہ تذکرہ پایا اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 9 ہجری کے اندر ہوا، کیونکہ آیت تخیر 8 ہجری کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو اختیار دے دیا تھا کہ تم میں سے جو کوئی اللہ کو چاہتا ہے، اس کے رسول کو چاہتا ہے، میرے ساتھ آئے، اور اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم دنیا چاہتی ہو تو ایسی صورت میں تم جاؤ، اللہ رب العالمین ہمارا کوئی بہتر انتظام کر دے گا۔ اور یہ مسئلہ سورہ احزاب کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو خاص طور سے کہا تھا۔ کیوں خاص طور سے کہا تھا؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ اس میں مقصد تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی شادی ہو کر کے گئی
رخصتی ہوئی تو 9 برس کی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اے عائشہ انی ذاکر لک امرا، کہ میں تم سے ایک معاملہ ذکر کرتا ہوں، یعنی تخیر کا معاملہ، کہ تمہیں تو میرے ساتھ رہنا یا نہیں رہنا ہے، تمہیں انتخاب کرنا ہے، میں اس چیز کو تم سے ذکر کرتا ہوں، فلا علیک الا تعجلی، تم پر کوئی حرج نہیں ہے جلدی نہ کرنا، جلدی کرو تو حرج ہو جائے گا۔ اس میں کیا ہے؟ حتی تأمری ابویک، یہاں تک کہ تو اپنے اماں ابا سے مشورہ کر لے، اپنے ابا اماں سے مشورہ کرے۔ اگر 6 کے اندر رومان کا انتقال ہو گیا ہوتا تو پھر 9 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے کہ اپنے ماں باپ سے مشورہ کرو؟ تو معلوم ہے کہ 9 ہجری کے اندر حضرت رومان پائی جاتی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تو اپنے اما ابا سے مشورہ کر لو، اور یقیناً حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے دور محترمہ رومان کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ نہیں دیتے کہ تم بیت نبوت کو چھوڑ کر کو بیت صدیق کے اندر چلی جاؤ، کبھی یہ نہیں کہا۔ نہ کوئی ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی اپنے شوہر سے طلاق لے کر کے گھر آ جائے، اور نہ کوئی باپ چاہتا ہے، اس لیے باپ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے کبھی مشورہ نہیں کیا کہ تم بیت نبوت کو چھوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چھوڑ کر کے ابوبکر صدیق کے گھر میں بیٹھ جاؤ، یہ ہمارا مشورہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی دور محترمہ نہایت صاحب فراست تھی، عقل مند خاتون تھی، سوچ سمجھ اور ایسی عورت تھی جو واقعی ایک بنانے والی عورت تھی، بگاڑنے والی نہیں تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئی 5 ہجری کے اندر، تو عرب کا دستور تھا کہ دودھ کو دوسرا پلایا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ ابو قیس نام کے ایک صحابی جو ان کی بیوی دودھ پلانے کا کام اس وقت کرتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں سونپ دیا گیا، اور اس لیے بھی سونپ دیا گیا کہ اس زمانے میں دیہات کے اندر کا ماحول شہر کے ماحول سے اچھا مانا جاتا تھا، وہاں کھیل کے سامان رہتے تھے، صاف اور مطلق ہوا پائی جاتی تھی، اس لیے وہاں بھیج دیا گیا تاکہ اچھی طریقے سے پرورش ہو، ان کی اور برداشت ہو، اس لیے انہیں بھیج دیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کچھ بڑی ہوئی تو وہاں کے سماج کے مطابق ان کی شادی اور ان کی منگنی کر دی گئی۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منگنی زبیر بن مطعم سے ہوئی تھی، مگر اس وقت وہ اسلام نہ لائے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس موقع سے حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور خود مغموم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون مغموم ہوتے؟ وہ پہلی بیوی تھی، اور اسلام کی تبلیغ و ارشاد میں اپنا پورا پیسہ لگا دیا تھا، اور یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آپ ایسی باتیں کہتے تھے کہ آپ کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر جوش اور ولولہ پیدا ہوتا تھا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی تسلی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب آپ اس لائق ہوئے کہ مطلب آپ نے قبر کسا اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدم رنجا ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پہلے زبیر بن مطعم سے ہوئی تھی۔ جب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مخدوم دیکھا تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لیجیے، اور آپ حضرت کو 50 ہدایت کی۔ کہا کہ کس سے شادی کروں؟ تو کہا کہ ہر خاندان کے اندر بہت ساری عورتیں ہیں، ایک تو بڑی اچھی اور سودا انتظام ہے، اور ایک اور لڑکی ہے جو بھی باقرہ ہے، شادی اس کی نہیں کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ عائشہ کے والدین سے بات کرو۔ دو بات کو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ اے عائشہ کوئی تو کر
فی المنام، اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب کے اندر تمہاری شکل دکھائی ہے، خواب کے اندر تمہاری شکل مجھے دکھائی ہے، اور حضرت جبریل کہتے ہیں کہ آپ کھولیے اور ایسے پردے کے اندر جو ریشم کا نہایت ہی بلند ہوتا ہے اسی کے اندر خواب کر کے عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا، خواب کے اندر انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، پیش کیا گیا۔ جبریل نے کہا کھولیے، میں نے کھولا فیضا انتی، تو جب کھولا تو میں نے کسی کو پایا۔ گویا کہ یہ شادی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے، اور شادی کی ساری کوششیں اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر حضرت عائشہ کی محبت ڈال دی گئی، تو کہا کہ جب مجھے خواب میں دکھلایا گیا تو میں نے یہ سمجھا کہ اگر یہ من جانب اللہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے تو یہ ضرور ہو کر کے رہے گا۔ اور الحمدللہ حضرت خولہ کی ایک معمولی کوشش سے یہ واقعی ایک ایسے رشتے میں بدل گیا جو پوری دنیا کے لیے ضرور بدل کر گیا، ایسے رشتے میں بدل گیا جو پوری دنیا کے لیے ضرور بدل بن گیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائی جو صبح قیامت تک قرآن مجید کے اندر تلاوت کی جا رہی ہے۔ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں باقاعدہ انسان تھے۔ جب حضرت عائشہ کی منگنی زبیر بن مطعم سے ہو گئی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی خواہش کا اظہار کر رہے کہ میں عائشہ سے شادی کروں، تو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رکیے، اس کی شادی جو پہلے لگی ہے ان سے بات کر لیں۔ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر بن مطعم کے گھر گئے، ان سے گفتگو کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کی بیوی سے گفتگو کیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ کیا تھی؟ زبیر بن مطعم اور ان کی بیوی یا ان کے گھر والے اسلام میں لائے تھے، اور اس وقت عرب کا ماحول یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہو جاتا تو کہتے بدین ہو گیا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جو ابھی جاہلیت کی بنیادوں پر قائم ہے، کسی مسلمان کی لڑکی آ کر کے ہمارے جاہلیت کی بنیادوں کو متزلزل کر دے، نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا ابو بکر ہم تمہارے بچے سے شادی نہیں کریں گے، جاؤ کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ لگ رہا ہے، کون بات نہیں چاہتا؟ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے، اس محبت کو ہم ایک اور محبت میں بدل دیں، یعنی دونوں نے اپنی بچیوں کی شادی کس سے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شادی ہو جانے کے بعد اتنی محبت ہو جاتی ہے، لم ارد المتحابین مثل النکاح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میاں بیوی سے نکاح میں جتنی محبت ہوتی ہے اتنی محبت آپ یقیناً کسی چیز میں نہیں دیکھیں گے۔ ابھی کل بھر پہلے نہ مانوس تھے، نہ بیوی مجھے جانتی تھی، نہ اپنی بیوی کو جانتا تھا، مگر نکاح میں جہاں میں نے قبول کیا اتنی محبت ہو گئی کہ اب وہ واقعی بیوی میرے بغیر اور میں اس کے بغیر مکمل شخصیت نہیں، مکمل انسان نہیں۔ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ اس مسئلے کو جانتے ہوں گے، اور ہمارے سماج معاشرے کے اندر کتنی محبت ہونی چاہیے۔ میں اس کے مثال ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ تحریم کے اندر کہا تب کبھی فرماتا ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کی رضامندی اور ان کی خوشنودی تلاشتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ معیار کے آدمی ہو کر کے، شخصیت ہو کر کے، مجرے انسانیت بن کر کے ایک عورت کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے معاشرے کے لیے غور و فکر کا باعث ہے کہ اگر آج ان میں سے کوئی اپنی بیوی کو پسند کرتا ہے تو اسے پتہ نہیں کس کس القاب سے پکارا جاتا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت مقدس کے اندر کہہ رہا ہے تب تبھی برداشت واجب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیوی کی رضامندی چاہتے ہیں، اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم خوش کر دیتے ہیں تو ہم پر
طنز آوازیں کسی جاتی ہیں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمارا سماج ہونا چاہیے ایسا کہ وہاں ایک دوسرے کے اندر محبت ہو، الفت ہو، اور وہ حدیث لم تلل الحابین من النکاح ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیشہ ہونی چاہیے۔ الغرض مختصر یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، اور ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک کھیل رہے تھے، اچانک ان کو بلایا، نہلایا، کھلایا، سلایا، سنوارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ اس وقت کتنی عمر تھی؟ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اپنے گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اپنے کھلونوں سے کھیلا کرتی تھی، اور کھیل کی اتنی شوقین تھی کہ عید کے دن مسجد نبوی کے اندر ہمیشہ کے لوگ کچھ کرتب دکھا رہے تھے تو میں اس کو دیکھتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے پیچھے کھڑے کرا کر کے دکھا رہے ہیں۔ یعنی اس چھوٹی اور کمسن بچی کی کوئی آرزو ہاتھ میں نہ ملے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین انسانیت پیش کر رہے ہیں، اور ایک شوہر اور محبت میں کتنی محبت ہونی چاہیے، ایک شوہر میں اور بیوی میں کتنی محبت ہونی چاہیے، اس کا ایک بلند ترین نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب تک کہ من نہ بھر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہٹے نہیں وہاں سے، برابر کھڑے رہے۔ تو حضرت عائشہ کتنی کم سن تھی، 9 برس میں مکمل نہیں ہوئے تھے، 9 برس میں مکمل نہیں تھے۔ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا بالمسجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بنا کیا، شب لقاء بنایا، اور میں 9 برس کی تھی۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ اتنی کمسن تھی کہ یہ کھلونوں سے کھیلا کرتی تھی۔ انہیں کھلونوں میں ایک ایسا گھوڑا بھی تھا جس کے 2 پر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزب ضرابت کا کہا، ایسا یہ کیا ہے؟ کہا یہ گھوڑا تو یہ پر کیسا ہے؟ حضرت عائشہ بڑی ضرافت کے ساتھ، بڑے عقل مندی کے ساتھ اور استحضار کے ساتھ جواب دیتی کہ آپ کو نہیں معلوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کو بھی 2 پر تھے۔ کتنا بہترین جواب! حضرت یہ نہیں کہا کہ ارے آپ کو بیوقوف ہو، آپ کچھ نہیں جانتے، بلکہ کہا کیا آپ نہیں جانتے ہیں؟ اور حضرت عائشہ کو یقین تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کو بھی 2 پر تھا۔ تو یہ شادی الحمدللہ خیر و برکت کا ذریعہ بنی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہمارے پاس اتنا علم وافر آیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے اور 31,000 آدمیوں کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے تو علم عائشہ کو ترجیح اور اس کو فوقیت حاصل ہوگی۔ یہ ایک استنباط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 1/4 جانتی تھی، یعنی پورے علم کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیجیے تو 1/4 تنہا حضرت عائشہ جانتی تھی۔ کیا نہیں جانتی تھی؟ 9 برس کی عمر کے اندر فتویٰ دینے لگی تھی۔ بیت نبی میں جب آئی 9 برس کی عمر کے اندر فتویٰ دینے لگی تھی۔ لوگ ان سے آ کے پوچھتے تھے، مسئلے مسائل پوچھتے تھے، اور اگر ان کو نہیں معلوم ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی پھر بیان کرتی تھی۔ اور یہی نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت کی عورتیں آیا کرتی تھی، یہودی عورتیں بھی آتی تھی، نصرانی عورتیں بھی آتی تھی، اور ان کے ساتھ ایسا مباحثہ بھی ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا پوچھ لیا کرتی تھی، تب اس کے بعد وہ جواب دیا کرتی تھی۔ اس وقت جب فتویٰ دیتی تھی ان کے باپ زندہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کبار علم زندہ تھے۔ ان سے کل لے کر کے 2210 حدیثیں مروی ہیں، اور یہ 2210 حدیثیں جو ہے یہ زندگی کے ہر مواقع کے تعلق سے، اگر آپ دین دیکھیں تو اس کے اندر پائیں گے، عقیدہ
عقیدہ دیکھیں اس کے اندر پائیں گے، ایمان دیکھیں اس کے اندر پائیں گے، اسی طریقے سے اگر نہانے دھونے کے آداب دیکھیں تو اس کے اندر پائیں گے، ایک میاں بیوی کو کیسے رہنا چاہیے یہ بھی آپ پائیں گے۔ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف بیٹھے، تو چونکہ آپ اعتکاف بیٹھے تھے اپنے کمرے ہی کے اندر، اور حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ بالکل سٹا رہا تھا، مسجد میں اعتکاف کرتے تھے اور عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ بالکل سٹا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑکی سے اپنا سر ایسے کرتے، حضرت عائشہ کمرے لگا دیا کرتے، گھر کے سارے کام کیا کرتی تھی، برتن دھونا، کپڑا دھونا، سوت کاٹنا، عورتوں کے خاص کام ہوا کرتے، کھانے پکانے کی عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کرتی تھی۔ اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی 3 دن ایسے گزر جایا کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں لگتی تھی۔ تو حضرت قاسم عروہ پوچھتے ہیں کہ پھر زندگی کیسے بسر ہوتی تھی؟ کہتے الماء والتمر الاسودان، 2 کالی چیزیں، الماء والتمر، کھجور اور اسی طریقے سے پانی، اسی پر ہماری زندگی بسر ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا نمونہ ہے ہمارے لیے یا ہمارے خواتین کے لیے، ہمارے ماں اور بہنوں کے لیے؟ بہت زیادہ اس کے اندر نمونے ہیں، بہت زیادہ اچھی اچھی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ عورت کو اپنے حشمت اور اپنے عزت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور یہ کہاں سے؟ واقعی عفت سے لیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی، زنا کی، انہوں نے صبر کیا، اور پورے 40 دن کے بعد، یعنی 1 ماہ 10 دن، پورے 40 دن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسات و آسمان سے ان کی برات نازل فرمائی۔ ان کی برات کے نازل ہو جانے کے بعد تمام علماء اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عائشہ کی برات قرآن میں نازل ہو جانے کے بعد اگر کوئی ان کو متہم کرتا ہے تو اسے دار اسلام میں نہ مانا جائے، دار اسلام سے خارج۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے کتاب کی تقدیر کی ہے، اللہ کی تقدیر کی ہے، اللہ نے کتاب کی تقدیر کی ہے، اور ایک ایسی عورت جو واقعی معاملات المحصنات المؤمنات میں داخل ہے اس پر اتہام پالی کی۔ حضرت عائشہ بڑی برکت والی تھی۔ دیکھیے ایک حدیث کے اندر کہا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی معاملہ ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر کا پہلو رکھا ہے۔ خیر کا پہلو یہ کہ اسی بندے کے اندر حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار غائب ہو گیا جو انہوں نے اپنی بہن حضرت اسماء اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا تھا، غائب ہو گیا، اور اتفاق سے جب اونٹ بیٹھتا ہے تو اس کی بیٹھک کے نیچے پر حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ہار نہیں ہوئی، تشویش ہوئی، اور وہ بھی دوسرے کا ادھار لیا ہوا اور تشویش کی بات۔ صحابہ کرام نے تلاشا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاشا، ملا نہیں، تب ہار میں کیسر کر دیا۔ جب صبح کے وقت پڑھا یہ کچھ کرنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہار اونٹ کے نیچے ملا، لیکن اس درمیان میں کیا ہوا؟ بڑی عجیب چیزیں ہوئی۔ لوگ حضرت عائشہ کو کچھ ایسے باتوں سے کہنے لگے جو مناسب نہیں، ان میں سے کوئی وقت نہیں تھی، آج بلا وجہ تمہارے ہاتھ میں سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہ تک مدینہ پہنچ گئے ہوتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی موقع سے آیت تیمم نازل فرمائی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ آیت تیمم کتنی بڑی نعمت، اگر پانی نہ لگے تیمم کر لیجیے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب آیت تیمم نازل ہوئی، اسید بن حضیر کہتے ہیں یہ پہلی نعمت نہیں ہے جو ہمیں آل بکر سے ملی ہے، بلکہ اس سے پہلے بہت ساری نعمتیں ہم کو آل بکر سے ملتی رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر خیر بنایا ہے، اس کے اندر برکت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے، تو یہ ایک نعمت ہمارے پاس آئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک عورت جب کسی سے بات کرے، خاص طور پر مرد سے بات کرے، تو لچکدار آواز کی طرف گفتگو نہیں کرنی چاہیے،
یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ اے ازواج مطہرہ، تم کسی سے گفتگو کرو تو لچیلی آواز میں، ایسے پرفتن آواز میں جو تمہارے طرف مائل ہو جائے گفتگو مت کیا کرو، بلکہ سختی سے اس کو کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم لچیلی آواز میں گفتگو کرو گی تو فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل کے اندر تھوڑی سی بیماری پیدا ہوگی تو وہ تمہارے بارے میں خواہش اور امید رکھنے لگے گا۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ذرا سخت کلامی کرو نہیں، تم بہترین بات کرو، ایسی بات کرو جو معروف ہو، اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق ہو، اس طریقے کی بات کرنی چاہیے۔ اور آپ اگر دیکھیں آج کے زمانے میں اس آیت کریمہ کی مقدار تو آپ کو بہت سارے لوگ کے اندر ملیں گے کہ واقعی عورت کے لچیلے پن کی وجہ سے، اس کے آواز کی جسمانیت کی وجہ سے بہت سارے لوگ زنا کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک سبب یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ایک مومنہ عورت کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے گا اور نیک عمل کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دوہرا ثواب دیں گے۔ دیکھیں یہ خطاب اگرچہ ازواج مطہرات کو ہے، مگر اس سے مراد آج کی عورتیں بھی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں خطاب عورتوں سے کیا جاتا تھا، بزرگ عورتوں سے کیا جاتا تھا، اور وہ سبق تمام مومن مردوں، تمام مومن عورتوں کے لیے ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اس کو اس کا ثواب ڈبل دیں گے، اس کو اس کا ثواب ڈبل دیں گے، 2 مرتبہ دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ایسی عورت کے لیے جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتی ہے اور پوری اطاعت فرمانبرداری کرتی ہے شوہروں کی، تو ہم اس کو کیا کریں گے، بہترین روزی دیں گے۔ بہترین روزی سے مراد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جنت میں، یعنی ہم اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک پیغام یہ دیا گیا کہ عورتوں کو گھروں کے اندر کتاب اللہ اور احادیث رسول پڑھنی چاہیے، چاہے دن بھر کے اندر ایک ہی آیت کو نہ پڑھی جائے، ایک ہی حدیث پڑھنی چاہیے، مگر مداولت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَاذْكُرْ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حکمت سے تعلیم کیا گیا ہے، اس کو پڑھتے رہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو وہ جس دروازے جنت کے جس دروازے میں داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ یہ بہت ساری فضیلت حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو اس کو بہت مطلب اس مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جاتا۔ ان کی زندگی کے اور بھی پہلو ہیں، عبادت کے پہلو ہیں، روزے کے پہلو ہیں، دین کی تبلیغ اور ارشاد کے پہلو ہیں، اسی طریقے سے سماجی طور پر انہوں نے کیا کیا ہے اس کے بھی بہت سارے واقعات ہیں، جہاد کے موقع سے انہوں نے کیا خدمات کی ہے اس کے بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ ان تمام پہلوؤں پر اگر دیکھیں تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو، ازواج مطہرات کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے، ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہماری زندگی اگر کامیاب زندگی ہوگی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، تو یقیناً ان خطوط پر چل کرتے ہوگی، ان شاہراہوں پر چل کرتے ہوگی جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور پوری خطوط پر حضرت عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین چل کر کے ایک کامیاب زندگی گزاری ہے، جو آج بھی قابل رشک ہے اور مومنوں کے لیے تو یقیناً قابل رشک ہے۔ یہ مثال پیش کی جاتی ہے
ایسے ماڈرن تہذیب و تمدن کے لوگوں کو، بلکہ میں یہ کہوں کہ بوڈلے نے جب اپنی یورپی تہذیب و تمدن کا اور عرب کے کلچر کا موازنہ کیا ہے تو یقیناً ریحٌ فی الصحرا اس کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر اس نے لکھا ہے کہ عرب کے ماحول کے صالحیت اور سدھار کے اندر عورتوں کے کردار کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ کون سی عورتیں ہیں؟ یہ وہ عورتیں ہیں جو حرم نبوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے رہتی تھی اور آپ سے تمام احکامات شرعیہ سیکھتی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو زندگی کے تعلق سے اگر سب سے بہترین مردہ اور مردر کوئی ہے تو ازواج مطہرات ہیں۔ آج اگر کسی آدمی کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ وہ آدمی کیسا ہے تو سب سے زیادہ اس کی بیوی اس کے بارے میں جانتی ہے یا پھر اس کے بچے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ بچے تو کم جانیں گے اس لیے کہ وہ آنکھوں سے باہر بھی رہتے ہیں، مگر بیوی وہ تو اپنے شوہر کے گھر کے اندر بالکل ایک کھوٹے میں بندھی اس شکل میں رہتی ہے، وہ زیادہ جانتی ہے۔ غصے ہو کی حالت میں بھی، خوشی کی حالت میں بھی، غم و الم کی حالت میں بھی بیوی جتنا اپنے شوہر کے بارے میں جانتی ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اس لیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور خاص طور سے خاندان کی زندگی اور خانوادے گھریلو زندگی کے اگر بارے میں دیکھنا ہو تو ایسے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین یہ سرمایہ ہے، بہترین ایسی چیز ہے کہ واقعی جن سے کی معلومات ہمارے لیے بیش قیمتی ہے، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتی تھی، آپ کے ساتھ بیٹھتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کتنی محبت کرتے تھے، شاید کہ ہم نے یہ کام کبھی نہ کیا ہو، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں حیض سے ہوتی تھی اور گوشت کا ٹکڑا یعنی ہڈی جہاں تک میں گوشت کھاتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر اپنا منہ رکھ کر کے کھاتے تھے، جس گلاس سے میں پانی پیتی تھی اسی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ رکھ کر کے پانی پیتے تھے۔ یہ کتنی بڑی واقعی محبت کی چیز ہے میاں بیوی کے اندر، آپ اندازہ لگائیے۔ ہم اتنے پڑھے لکھے ہو کر کے ہم اپنے ماڈرن دور کے اندر ہیں، ہم نے کبھی نہیں کیا ہوگا، ہم نے کبھی نہیں کیا ہوگا، مگر یہی سنتیں اور یہی طریقہ جب ماڈرن دنیا کے اندر جاتے ہیں اور یورپین زندگی کے اندر جاتی ہے وہ اسے آئیڈیل بناتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر اس کائنات کے اندر کوئی ہے جو اسوہ بن سکے، قابل اتباع بن سکے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر اس کے بعد آپ کے صحابہ کرام اور ازواج مطہرات تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھال دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری خواتین اور ماں اور بہنوں کی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھال دے۔ ان کی نگاہ کے اندر اگر کوئی آئیڈیل اور نمونہ ہو تو ازواج مطہرات ہوں، یا وہ پھر وہ عورتیں ہوں جو عورتیں کتاب و سنت پہ گامزن رہتی تھی، ان کے گھروں کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہوتا تھا، ان کے اندر حشمت تھی، ان کے اندر حیا تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عورتوں کے اندر بھی حشمت پیدا کرے، ان کے اندر حیا پیدا کرے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے ہاتھ میں ہر چیز کی قدرت ہے، تو ہم کو اور ہمارے بچوں کو اور ان تمام لوگوں کو جن تک کی آواز پہنچتی ہے اور ان تمام لوگوں کو جو لوگ حاضر نہیں ہیں، اے اللہ رب العالمین نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ رب العالمین انہیں نیک اخلاق کا خوبر اور عادی بنا دے، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ، ہمیں اسلام پر رکھ، اور جب اس دنیا سے ہماری رخصتی کا وقت آ جائے، ہماری الوداعی وقت آ جائے تو اے اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر ہی اٹھا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ قال صلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔